خدا گوا کہ افسوس ہے، ایسی موت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ کیا واقعی بالاش ٹیپو کے گھر والوں نے احسن شاہ کو معاف کر دیا تھا؟ پولیس حراست میں احسن شاہ کے قتل پر اٹھنے والے کئی سوالات۔ فیفی بٹ، گوگی بٹ نے ایسے کئی احسن شاہ پیدا کیے ہیں، میں پھر بھی کہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے۔ صاحب السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر 100 سال سے پہلوانی کر رہی ایک فیملی، ایک ٹرانسپورٹ کے کاروبار سے منسلک فیملی، آپ خود ٹرانسپورٹ کے چیئرمین ہیں، یہ ساری اتنی کاروباری اور اتنی بڑی فیملی اس سارے معاملے میں کیسے آ گئی، اس دشمنی میں کیسے آ گئی؟ اچانک یہ 94 میں جب ہمارا بنوئی قتل ہوئے بلا پہلوان صاحب، اچانک ہم اپنے کاروبار پہ بیٹھے ہیں، بڑے بھائی اپنے کام پہ بیٹھے ہیں، تو اچانک پتہ چلا جی فائرنگ ہوئی اور ہمارا بنوئی قتل ہو گیا۔ تو تھوڑا عرصہ چلا تو پتہ چلا کہ اس میں کچھ فیفی بٹ ہے اور گوگی ہے، جن کے ساتھ ہمارا نہ کوئی کاروباری واسطہ ہے، نہ کوئی رشتہ داری ہے، نہ کوئی سلام دعا ہے، نہ ہم کبھی ملے تھے ان سے۔ تو اچانک پتہ چلا کہ جی یہ انہوں نے سارا کچھ کروایا، اور وقت کے ساتھ ساتھ پھر وہ بات کھل گئی۔ تو اس کے بعد ہمارے اوپر انہوں نے جھوٹے پرچے کرانے شروع کر دیے، جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بری کراتا رہا۔ تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ ہماری ان سے کوئی ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ کوئی کاروباری ہے، نہ کوئی ایسا۔ اچھا مجھے بتائیے گا، رات کے سے پہلے تو احسن شاہ کی بات کر لیتے ہیں۔ احسن شاہ شواہد کی برآمدگی کے لیے اسے شاد باغ لے کے جایا جا رہا تھا CIA کی زیر حراست، جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اسی کے ساتھیوں نے اسے فائرنگ کر کے مار دیا ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے، بلاش کی فیملی کا کیا ری ایکشن ہے اس سارے معاملے پہ؟ کیا کہوں، دکھ کی بات ہے، ہمارے بیٹوں جیسا تھا یہ، مجھے دادا کہتا تھا، دادو کہتا تھا یہ بھی۔ تو اچانک اللہ کے بندے کا پتہ نہیں دماغ خراب ہوا ہے، پیسے کے لالچ میں آ کے اس نے یہ سارا کچھ کر دیا۔ وہ تو پولیس کی مہربانی، انہوں نے جدوجہد کی، انہوں نے محنت کی تو اس تک پہنچے، نہیں تو اس کے اوپر تو کسی کو شک نہیں تھا، کسی کو شک نہیں، کیونکہ اڈے کے جتنے ملازم تھے وہ بھی اس کی عزت کرتے تھے کہ بھئی یہ ہمارے مالک کا بھائی بنا ہوا ہے، وہ بھی اس کا احترام کرتے ہیں۔ تو جب یہ دیکھو نا، اللہ کے گھر بیٹھ کے تو اس کی مخبری کر رہے ہیں۔ احسن شاہ کی موت پہ جتنا بھی پاکستانی قوم کا ری ایکشن آ رہا ہے، یا دنیا میں جو عوام کا ری ایکشن آیا ہے، تو لوگوں نے کوئی مایوسی کا اظہار نہیں کیا، اسے ایک ویلن کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ بتاؤں، یقین کریں مسلمان، ہم نے بھی مر جانا ہے۔ خدا گوا کہ افسوس ہے کہ ایسی موت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی کہ جس موت کے اوپر کوئی آدمی افسوس کا اظہار نہیں کر رہا، بلکہ دوسرے الفاظ میں، وہ الفاظ کہنا نہیں چاہتا جس الفاظ میں وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں نا، یا فون ہمیں آ رہے ہیں، آپ کو کال آ رہی ہے؟ آپ کے سامنے ہی رات سے صبح سے کالنگ آ رہی ہیں، اور بڑے دوسرے الفاظ میں لوگ باتیں کر رہے ہیں، مگر میں پھر بھی کہتا ہوں یار نہیں، صبر کرو، اللہ سب کو معاف کرے یار۔ جو احسن شاہ کی موت کے بعد یہ کیس ختم ہو گیا، فیفی بٹ کو نہیں پکڑا جائے گا، گوگی بٹ کا اس میں کوئی کردار نہیں جی، ہم تو یہی اعلیٰ پولیس حکام سے اپیل کریں گے کہ خدا را اصل ملزموں کو پکڑیں۔ دیکھیں، ایسے کئی احسن شاہ انہوں نے بنائے ہیں، فیفی بٹ، گوگی بٹ نے ایسے کئی احسن شاہ پیدا کیے ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ صلح کروانے کی کبھی کوئی کوشش نہیں کی گئی؟ اتنی جانیں چلی گئی ہیں، ٹیپو ٹرکا والا، بلاج ایک نوجوان، اس کے بعد بلا ٹرکا والا، اور بہت سی ایسی جانیں گئی ہیں، کبھی کسی نے صلح کی کوشش نہیں کی؟ پولیس نے مصالحت نہیں کروائی؟ نہیں دیکھیں جی، صلح کی کوشش 1-2 دفعہ ہوئی ہے، جس میں خود بھی کہیں گیا تھا اور ٹیپو زندہ تھا اس وقت، تو ٹیپو نے بولا کہ ماموں یہ ایسے پیغام ہے تو دیکھ لیں آپ جیسے، کیونکہ بڑا میں ہی تھا، تو میں اس وقت عتیق سندھو لگا ہوا تھا انسپیکٹر تھا لاہور میں، اس نے یہ بات چھیڑی تھی، اس کے بعد وہ قصور چلا گیا، میں پھر اس کے پیچھے قصور بھی گیا، میں نے کہا ہاں بھی کیا بات ہے، بات کرو، وہ بات پھر بھاگ گئے تھے۔ بلاج بھی صلح کی کوشش کر رہا تھا، فیفی بٹ سے رابطے میں تھا؟ بلاج خود صلح پسند تھا، اس نے لاہور میں 3-4 گروپوں کی صلح کرائی، اور وہ خود بھی امن پسند تھا، تو وہ ایک بات کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا بھی، اپنے رام سے جیو، رام سے کھاؤ۔ اپنے دوستوں کو بھی کہتا تھا یار میرے پاس آؤ، بیٹھو ادھر، کھاؤ پیو، عیش کرو بس۔ یہ اتنے عرصے سے دشمنی چل رہی ہے، اس میں پولیس کا کیا کردار؟ پولیس کا کردار ابھی تو نہیں ہے، پہلے بہت زیادہ تھا، پہلے بہت زیادہ۔ چوہی شفقات صاحب کے زمانے میں چودھری شفقات صاحب کا کیا کردار تھا، وہ تھوڑا بتائیں۔ چوہی شفقات صاحب اللہ تعالیٰ بخشے، ابھی وہ دنیا میں نہیں ہے، جب دنیا میں تھے میں اس وقت بھی اعلیٰ حکام کے پاس گیا تھا کہ خدا را
ان کو میرے سامنے بٹھایا جائے اور بات کی جائے، مگر کوئی سنائی نہیں ہوئی۔ ابھی وہ دنیا میں نہیں ہے، میں کیا کہوں۔ اور دشمنی کو طول دینے والے وہی تھے، نہیں تو چودھری شفقات صاحب، نہیں تو اس وقت دشمنی بالکل ختم تھی۔ آپ کی فیملی نے ایسا کیا کر دیا کہ تیفی بٹ نسلوں کا دشمن ہو گیا؟ یہ سوال ان سے کیا جائے کہ جب ہمارا کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی کاروباری لین دین نہیں ہے، تو اس نے یہ کیوں قدم اٹھایا، اسٹارٹ میں کیوں قدم اٹھایا۔ تیفی بٹ کو اب آپ کو وہ باہر ہے احسن شاہ مر گیا، جس نے مارا تھا وہ بھی شوٹر موقع پہ مر گیا، تو اب تیفی بٹ کو لایا جائے گا انٹرپول کے ذریعے یا کچھ انصاف آپ لوگوں کو ملے گا؟ دیکھو جی، اب اسی انتظار میں ہم تو اسی انتظار میں پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں کہ خدا را اس کو لایا جائے، اس کو لایا جائے۔ ہر دفعہ ہم ہی ملزم ہیں، ہم ہی چور ہیں، ہم ہی بدماش ہیں، ہم ہی سب کچھ ہیں۔ آگے اس سارے معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اب احسن شاہ مر گیا ہے اور تیفی بٹ باہر فرار ہے، گوگی بٹ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہی ہے لیکن انڈر گراؤنڈ ہے، کہاں کوئی پتہ نہیں۔ ابھی بڑے بڑے اچھے اعلیٰ افسران بھی ماشاء اللہ آگے ہیں، تو وہ تسلی تو دیتے کہ آپ بیٹھے ہیں، انصاف ہم سے کریں، آپ سے انصاف ہوگا، تو اسی انتظار میں ہیں۔ اور یہ ہم چاہتے ہیں، یہ میں بار بار کہنا چاہتا ہوں کہ عوام کو، پاکستانی عوام کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ لاہور میں بدماشی کون کرتا ہے، کون کرتا ہے تیفی بٹ؟ کون قبضہ کراتا ہے، کون نجائز لوگوں کی جائیدادیں چھینتا ہے، یہ پتہ چلنا چاہیے لوگوں کو۔ مجھے بتائیے گا، تیفی بٹ 30 سال میں ایک بار بھی نہیں پکڑا گیا، کتنا سٹرونگ ہے وہ؟ اس کے پیچھے کون ہے یہ تیفی بٹ کے پیچھے جو تیفی بٹ نہیں پکڑا جاتا؟ کوئی امریکہ ہے اس کے پیچھے، کوئی بڑی طاقتیں ہیں؟ کون ہے تیفی بٹ کے پیچھے؟ پیسہ تو آپ لوگوں کو بھی اللہ نے بہت نوازا ہے، ٹرانسپورٹ کا سارا اتنا بڑا کاروبار چلا رہے ہیں، پیسہ ان کے پاس بھی ہے، لیکن وہ شخص کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ دیکھو جی، ہمارے پاس پیسہ جو ہے نا، ہم اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہم حلال کر کے کماتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے پاس جو پیسہ ہے نا، وہ بس چھوڑ دیں۔ جو کسی کی پراپرٹی چھین لی، وہ کروڑوں کی ہے، تو دیکھو نا، اگر کروڑوں کی پراپرٹی کسی کی چھین لی ہے، اس میں 2-4 کروڑ وہ خرچ کر دے گا، تو اس کا کیا نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو جب کسی کو کروڑ 2 کروڑ دیا جائے، تو وہ تو پھر کوئی بھی ہو، میں کسی کا نام نہیں لیتا، کوئی بھی ہو، اس کو نیند نہیں آئے گی، وہ تو پیسے کے پیچھے بھاگے گا نا۔ انصاف تو پھر ایک سائڈ پہ ہو جائے گا۔ آخر مجھے بتائیے گا کہ احسن شاہ تو اب مر گیا، اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے، بلاش کی فیملی نے کیا اب اسے معاف کر دیا کہ نہیں؟ دیکھو جی، بڑا تو میں بیٹھا ہوں نا، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ پھر میں وہی بات کہوں کہ وہ ہمارے بیٹوں جیسا تھا، اور ہم سمجھتے تھے کہ جیسے بلا جائے ویسے ہی وہ ہے۔ اب آگے اس نے جو قدم اٹھایا، اللہ تعالیٰ، میں پھر بھی کہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے۔ آپ نے کر دیا؟ کر دنیا سے چلا گیا، بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کرے۔ آپ لوگوں نے معاف کر دیا؟ ہم نے کیا کہنا، بس اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں بول رہا ہوں نا، اللہ تعالیٰ معاف، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے بس۔